ایک ویڈیو میں آپ نے کہا کہ آفتاب اقبال کی جو اگلی منزل ہے وہ لاہور ٹی وی ہے. اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے تو آپ انہیں کتنی سیلری آفر کرتے؟ تو ہر چیز کو زوال ہے. آفتاب اقبال آپ کو اپنے شو میں کتنے پیسے دیتے تھے؟ آفتاب اقبال کا پلے سے جانا جو ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے یزید سے کوئی سید بچا کے لے جانا. وہ نہیں تھے کہ کوئی بندہ اپنا ٹیلنٹ دکھائے اور اس کو موقع ملے. وہ چاہتے تھے کہ بس ان کی مرضی کا جو جہاں پہ فٹ کیا ہے وہ اتنا، اس سے کسی کو فائدہ نہ ہو جائے ان کی نسبت. وسیع شاہ ٹھیک ہے، سعد اللہ شاہ زیادہ ٹھیک ہے. آفتاب اقبال مسکین مظلوم نہیں ہوتے. جب مجھے یقین کریں کہ ترس آتا ہے. اس نے جو الزامات لگا دیے تھے، اگر میں ایڈٹ نہ کرتا تو آفتاب اقبال کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے، اس کی فیملی کے لیے بہت مشکل بن جاتا. ہیلو ویئرز، آج میرے ساتھ موجود ہیں فرحت آباد شاہ انکل. ان کے بہت سے تعارف ہیں. آپ شاعر ہیں، میوزیشین ہیں، سنگر ہیں، ایکٹر ہیں، اینکر ہیں اور ایک اسپورٹس مین بھی ہیں. تھینک یو انکل، آپ نے ہمیں وقت دیا. بیٹا موسٹ ویلکم. بلکہ میں تو اتنا خوش ہوا ہوں ماروش کو دیکھ کے کہ یہ یوٹیوب پہ دیکھتا تھا میں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو انٹرویو کر رہی ہے تو میرا کب کرے گی چھوٹے لوگوں کا. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بڑا میں آپ کا فین بھی ہوں. اور ماشاءاللہ بہت اچھے انٹرویوز کنڈکٹ کرتی ہیں اور باقی کام بھی آپ کا بہت اچھا ہے. اور اب تو ہماری نئی نسل جو ہے وہ آپ جو لوگ ہیں وہ ہیں نئے زمانے کے لوگ. ہمیں جو ہے نا وہ دوڑ لگانی پڑتی ہے آپ تک پہنچنے میں، لیکن ہم پہنچ نہیں سکتے. آپ اس سے پھر آگے نکل جاتے ہیں. تھینک یو. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے بہت سے روپ ہیں، کس روپ میں آپ کو سب سے زیادہ پیسے ملے؟ مجھے شاعری میں، اور یہی مجھے پسند بھی ہے، اور شاعری میں مجھے زیادہ پیسے ملے. آپ کا اپنا پسندیدہ کردار کون سا ہے؟ جو میں کرتا ہوں اس میں اب آج کل یوٹیوب پہ میرے دو کریکٹر ہیں. ایک ہٹلر دادا ہے اور ایک علامہ پرینکسٹر ہے. تو علامہ جو ہے وہ چونکہ ہمبل ہے اور سافٹ ہے اور یہ شرارتی بھی ہے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے. السلام علیکم. علامہ پرینکس کے ساتھ میں ہوں علامہ فوراً بغل گیروی. کیونکہ وہ روسٹر کا کریکٹر ہے ہٹلر دادا کا، تو وہ تو زہر لگتا ہے مجھے. ہے اچھا ہے لیکن مجھے اتنا پسند نہیں. آج میں اتنے آیا ہی نہیں. پرینکسٹر پھل لیا ہے کتے جا کے. یہ پاکستان دی بڑی وڈی پرینکسٹر بنی ہوئی ہے نمرا کہ لڑکیوں کے اتنی سٹرگل کرنی. فنڈامنٹل یس کمانڈر فور لالٹن دی چمنیان بان کے بسکٹ دی این پرینکسٹر کرنا. میوزیم کے ایک ویڈیو میں آپ نے کہا کہ آفتاب اقبال کی جو اگلی منزل ہے وہ لاہور ٹی وی ہے. اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے تو آپ انہیں کتنی سیلری آفر کرتے؟ دیکھو بیٹا، وہ لاہور ٹی وی سے میری مراد تھا یوٹیوب، یعنی میڈیم جو ہم یوز کر رہے ہیں کہ جہاں پہ لاہور ٹی وی آ گیا ہے آفتاب اقبال جو ہے وہ وہیں آ جائے گا. اس کی دو وجوہات. ایک تو یہ ہے کہ سیٹلائٹ میڈیا جو ہے وہ دن بدن زوال پذیر ہے. جتنے اینکرز ہیں وہ دیکھیں اب آپ کو یوٹیوب پہ ملتے ہیں. اور سوشل میڈیا جو ہے یہ دن بدن جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتا جا رہا ہے اور زیادہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے. ایک تو یہ وجہ تھی. دوسرا یہ ہے کہ ہر پروڈکٹ جو ہے وہ جتنی بھی بڑی مضبوط ہو وہ 25 سال لیتی ہے بڑی سے بڑی. تو آلموسٹ آفتاب اقبال کو بھی اتنے عرصہ ہو گیا ہے تو ایک چیز اتنا اچھی ان کی چلی ہے تو ہر چیز کو زوال ہے. تیسرا جو اس کے بارے میں میری بنیادی جو تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان یعنی کہ متکبر رہے اور اس میں یعنی اللہ کی جو مرضی ہے، جو رضا الہی ہے اور جو اللہ پہ بھروسہ ہے وہ کم ہو اور اپنی استعداد پہ اعتماد یا دعویٰ زیادہ ہو تو وہ پھر بندہ خود دیکھتا ہے اپنا زوال. تو وہ یہ ساری چیزیں تھیں کہ وہ مجھے یقین تھا کہ وہ جو ہے وہ یوٹیوب پہ آئیں گے اور پھر اپنی ویڈیوز کو پروموٹ بھی کرنا پڑے گا. اور آج کل جیسے یہ تو بڑا یعنی کہ اس کو تو چیپ میڈیم ہے، اس پہ آپ کم پیسے لگائیں گے تو سروائیو کر سکیں گے، زیادہ لگائیں گے تو پھر پلے سے جائے گا. اور آفتاب اقبال کا پلے سے جانا جو ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے یزید سے کوئی سید بچا کے لے جانا ہے. وہ اتنا مقصد وہ دھیان سے پیسے خرچ کرنے والے لوگ ہیں سارے. تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ
اب دوبارہ پھر سے کریٹ کرنا کوئی چیز، یہ پھر بڑے تخلیق کاروں کا کام ہوتا ہے، جو کہ وہ نہیں ہے۔ صحیح۔ آفتاب اقبال آپ کو اپنے شو میں کتنے پیسے دیتے تھے؟ اچھا، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ شروع میں 1.5 لاکھ تھا، اس کے بعد 2 لاکھ تھے، دو نہیں تھے، 1.5 ہی تھا، میں 160 یا اتنا تھا، بلکہ وہ اس سے بھی کم چاہ رہے تھے کہ میں صرف 60,000 یا 80,000 پہ چلا جاؤں۔ تو میں نے کہا تھا آنا، اس وقت مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کتنی محنت ہے، تو میں ویسے ہی پیسے دیکھنے میں نا میں سست ہوں، میں کہیں پہ چیز کو پیسہ کو یعنی کہ جانچ پڑتال کر کے کتنے ملیں گے کتنے، حساب کتابی نہیں ہوں میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی کوئی چیز پسند آ جائے تو میں کم پیسے پہ بھی کر لیتا ہوں۔ تو لیکن وہ محنت اتنی زیادہ تھی، وہاں مجھے جا کے لگا کہ میں ڈیمیج بھی ہو رہا ہوں اور مجھے میری صلاحیت باہر نہیں آ رہی۔ مثال کے طور پہ میرا علامہ پرینکسٹر کا جو کردار تھا، علامہ صاحب کا، علامہ کا جو کردار تھا وہ اس سے محروم رہا ان کا چینل، کیونکہ وہ نہیں تھے کہ کوئی بندہ اپنا ٹیلنٹ دکھائے اور اس کو موقع ملے، وہ چاہتے تھے کہ بس ان کی مرضی کا جو جہاں پہ فٹ کیا ہے وہ اتنا، اس سے کسی کو فائدہ نہ ہو جائے ان کی نسبت، وہ ذہن میں ہوتا تھا۔ ورنہ میں وہاں پہ بھی اگر ماسٹر کے کریکٹر کو تھوڑا سا اس کی صلاحیت کے مطابق، علم کے مطابق، نالج کے مطابق اگر اس کو حصہ ملتا تو وہ ڈومینیٹ کرتا۔ جیسے ماسٹر کو جگت لگانے کی اجازت نہیں تھی، کیوں؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں شامل تھیں، تو میرے لیے وہ کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ماحول ہوتا تھا آفتاب اقبال صاحب کی، وہ جو ہے نا ایک طبیعت کی وجہ سے وہ بڑا ٹینس رہتا ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ ٹائم بہت لگتا تھا، اور وہاں پہ پیسے یہ نہیں ہے کہ صلاحیت کے مطابق یا جس بنیاد پہ وہ مجھے لے گئے تھے، ایک میرا کام، میرا کنٹریبیوشن اس کے مطابق وہاں، بلکہ مجھے یہ لگا کہ یہ شاعر کو تو یہ بالکل کبھی پیسے نہیں دیں گے، آرٹسٹ کو جو کامیڈین ہے وہ ان کی نظر میں ظاہر ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے، تو یہ شاعر جتنا بھی کامیڈین بن کے آ جائے یہ کہیں گے نہیں یہ شاعر ہے، اس کو کم از کم میرے ابا جی سے تو پیسے کم ملنے چاہیے۔ یہ میں نے عذرائے تفنن بات کی۔ سنا ہے کہ آفتاب اقبال نے آپ کے اوپر کیسز بھی کیے، تو ان کا کیا ہوا؟ اچھا، کیسز تو نہیں بیٹا، ایک درخواست انہوں نے میرے خلاف دی تھی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا کام ہے، جو اینکرز کا، رپورٹرز کا، ان پہ یہ روٹین میں ہے۔ اس وقت میرے اوپر کوئی 4 سے زیادہ درخواستیں موجود تھیں، تو اور میرا ہمیشہ سے اس معاملے میں یہ رہا ہے کہ میں آگے سے جب کوئی کیس کر دینا تو میں، اب رپورٹر ہے نا یا اینکر ہے، اگر وہ کیسوں میں الجھتے چلے جائیں گے نا تو ان کے کام سے توجہ ہٹتی ہے۔ تو میرا یہ ہوتا ہے، آج نہیں ہوا بلکہ آپ کے پاپا کو یاد ہے کہ جو سب سے بڑا کام میری طرف سے میری وجہ سے ہو گیا وہ تھا ہمارا ریڈیو بند ہو گیا تھا FM 103، اور اتنے وہ بہت ہائی لیول پہ اس کے اوپر پریشر آ گیا تھا، میں بھی گرفتار ہو گیا، ریڈیو بھی بند۔ تو یہ جو جب آپ نے کسی پہ کھل کے جو کام کرنا ہے نا تو پھر اگلے ریئیکٹ کرتے ہیں، اور ریئیکٹ بھی وہ کرتے ہیں جن کو مرچیں زیادہ لگی ہوتی ہیں کہ یہ تو انہوں نے تو ادھیڑ دیا روکو، یا جن کی انا کا مسئلہ بن جائے۔ ہم جیسے لوگ جو ہے وہ کم ریئیکٹ کرتے ہیں۔ شروع میں شاید میں نے 1-2 بار کیا تو میں سمجھ گیا کہ یار نہیں، کوئی جو کرتا ہے نا اس کو جواب دے دو، اپنے طور پہ میڈیا میں ہی جواب دے دو، تو اس کو نہ کرو۔ تو انہوں نے ایک درخواست میرے خلاف دی تھی، تو میں نے ان سے اچھا، پھر اس میں میں نے کچھ پروگرام جو ہے وہ ان پہ اس لحاظ سے سخت کیے تھے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی ان کو جھنجھوڑے۔ ذاتی حوالے سے کچھ چیزیں میں نے ایسی بیان کی تھی کہ بہت زیادہ پیسہ بھی کیا کرنا ہے، اور پیسے کی حرص کو کسی جگہ پہ سٹاپ ہو جانا چاہیے۔ اور اس میں میرے اندر خیر کی ایک بات تھی کہ میں نہیں کہتا کہ مجھے کوئی اس سے نفرت ہے، میری کوئی اس سے دشمنی ہے، میں نفرت والا آدمی نہیں ہوں، دشمنی پالنے والا آدمی نہیں، میں صرف اپنے تحفظ کے لیے آگے سے ضرور ریئیکٹ کرتا ہوں۔ تو وہ انہوں نے دی، میں نے تلافی معافی دائیں بائیں ان کے بھائی کو بھی فون کیا، میں کہ یار جان دیو، معافی دے دو، غلطی یہ وہ فلاں ہو گیا، چھڑ دیو پڑی یہ جو ایک سٹائل ہوتا ہے۔ تو وہ پھر نہیں، کیونکہ اس سے پھر انہوں نے کہا یہ تو قابو آ گئی، انہوں نے کہا جی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں، میں نے کہا کر لیں۔ انہوں نے کہا جی اچھا، یہ ایک ویڈیو تھی جو میرا جو سورس مین تھا، میں چاہتا تھا میں اس کو نہ لاؤں سامنے، کیونکہ اس میں اس نے پھر میں بتاؤں کہ میرے پاس وہ ویڈیو شاید کہیں پڑی بھی ہو کہ اس نے جو الزامات لگا دیے تھے
اگر میں ایڈٹ نہ کرتا تو آفتاب اقبال کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے، اس کی فیملی کے لیے بہت مشکل بن جاتی۔ یہ آج آپ کے پروگرام میں ڈسکلوز کر رہا ہوں، میں نے آفتاب کو بھی نہیں بتایا، کیونکہ وہ میں سمجھتا تھا کہ نہیں، ہم فیملی پہ جانے والے نہیں ہیں، میرے بھی بچے ہیں، میری بیٹی ہے، بیٹے ہیں، آپ میری بیٹی، تو ہم وہ نہیں کریں گے کہ جو خوفناک اس حد تک۔ میں کبھی بھی نہیں گیا فیملی پہ، میرا ریکارڈ ہے کہ پولیٹیشین ہے نا، جو خاتون پولیٹیشین ہوگی میں کبھی تنقید نہیں کرتا، چھوٹی موٹی کوئی ٹیکنیکل کر لوں گا، اور ذاتی تو میں خواتین کے ساتھ میرا ریکارڈ ہے کہ میں کبھی کوئی لڑائی میری نہیں ہوئی۔ تو میں بچوں کی، بیٹیوں کی، بیویوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی میں عزت کرنے والا آدمی، تو میں نے پھر وہ ایڈٹ کر دیا سارا، اور جب وہ کہیں سے چلا بھی تو اس میں وہ ایڈٹ شدہ چلا، ایڈیٹڈ تھا، تو اس لیے میں نہیں وہ اس طرح، میں یہی چاہتا تھا کہ یہ اب میں 4-5 درخواستیں نپٹا لوں، کرونا اوپر سے آ گیا، لاک ڈاؤن ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میں اس میں سے نہ ایشو میں سے نکل آؤں، لیکن مجھے لگا کہ وہ انسسٹ کرتے رہیں گے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ایک دیکھیں کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ کوئی نرمی کرے تو وہ نرم پڑ جاتا ہے، سختی کرے تو وہ پھر سخت ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف الٹ ہے کام، کہ جب کوئی کسی کو لگے نا کہ یہ پھنس گیا تو وہ پھر تگڑا ہو جاتا ہے دوسری طرح کا آدمی، اس نے سمجھا میں پھنس گیا، حالانکہ میرے پاس جو مواد تھے وہ اس میں وہ بہت خوفناک تھے۔ پھر میں نے ان کو میں نے درخواست وہیں پہ دے دی اسی ادارے میں کہ جی مجھے تو قتل کی دھمکیاں بھی انہوں نے دی ہیں، یہ دیکھیں گالیاں بھی نکلوائی ہیں، ان کے اپنے اپنے پروگرام میں یہ ہے، اور میں نے جو بات کی ہے اس کا یہ ثبوت ہے۔ اور پھر اس کے بعد تو پورا وہ یوٹیوب بھر گیا میری آواز میں، جب لوگوں نے وہ جیو والے جو تھے رپورٹر شاہ صاحب، وہ اور بہت سے ایسے چل پڑے، تو میں پھر جب پیرلل ہو گیا کیس، اگر انہوں نے کہیں سے سفارش کروائی تھی تو میں نے بھی ان کو بول دیا کہ جی اب میرے بھی سفارشی آپ ہیں، ذرا دیکھ لیں حالات کیا ہیں۔ تو ویسے میں نے جو اوورآل یہ دیکھا، میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، میرا خیال تھا لوگ مجھ سے زیادہ ناراض رہتے ہیں اور میں بھی بولتا ہوں، لیکن جب یہ بات دائیں بائیں چلی نا تو مجھے لگا کہ نہیں، لوگ اسے پسند نہیں کرتے، اس کی بجائے میری عزت کرنے والے زیادہ ہیں۔ جب میں نے یہ دیکھا تو پھر میں اور ہمبل ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے کہا میرے اللہ اتنی عزت جو ہے اداروں میں اور یہ سارا، تو پھر میں نے ہی جو ایک وہ ہوتا ہے نا، اس کے باوجود میں نے نہیں کہا کہ وہ معافی مانگے، میں نے نہیں کہا کہ وہ بھی ایسے کریں تو میں کروں گا، میں نہیں کلا، میں آگے جاؤں گا، میں نیب پہ جاؤں گا، میں فلاں، میں نے تو اس کی، اب یہ آپ نے پوچھا ہے تو جو ہے وہ بات میں نے کی ہے، ورنہ تو بہتر میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لیول پہ کہیں جا کے رک جانا چاہیے، بندے کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ لڑائی جو ہے، جھگڑا ہے، اس کا پھر نقصان دونوں طرف ہوتا ہے، مجھے بھی یہ نہیں کہ مجھے نہیں ہونا تھا یا ان کو نہیں ہونا تھا، تو پھر میں نے وہاں پہ جیسے ہی انہوں نے ریئیکٹ کیا، میں نے کہا یہ بات کام اب بہت آگے بڑھے گا تو اس کو اب روک لیں، چونکہ میں مارشل آرٹ کا بندہ ہوں، میری ٹریننگ یہ ہے کہ جو پھر اس کے بعد بھی نہ رکے بیٹا، تو اس کے حالات پھر وہ جو ماریو پوزو کا ناول ہے نا، گاڈ فادر، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو گفتگو سے حل نہ ہو سکے، اور جو آخر پہ گفتگو سے بھی، نیگوسیشن سے بھی حل نہ ہو، اس کے پھر آگے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ تو میں تو بریک لگا دیا کرتا ہوں کہ اب لڑائی جھگڑا پھر اور نوعیت اختیار کر جائے گا، تو نکل جاؤ کسی طریقے سے، خود سے بھی ڈر آتا ہے نا بعض اوقات نینجا کو۔ کچھ لوگوں کے میں نام لوں گی، ان کے بارے میں آپ 1-2 جملے بولیے۔ جی وسیع شاہ، ٹھیک ہے، سعد اللہ شاہ، زیادہ ٹھیک ہے، سہیل احمد۔ سہیل احمد صاحب آرٹسٹ ہیں، بڑے آرٹسٹ ہیں وہ تو ماشاءاللہ، ان کو تو دنیا جانتی ہے، باقی یہ دوست بھی ٹھیک ہی ہیں، لیکن شاعری میں انہوں نے جتنا، کیونکہ ان دونوں کا بنا تھا تاثر بطور شاعر، تو وسیع چونکہ نکل گیا سیٹلائٹ میڈیا کی طرف سے، اور شاعری کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ شروع سے ہی واجبی سی تھی میری نظر میں، اور اگر بندہ ایک شعبے میں جائے اور وہاں پہ گرو نہ کر سکے تو پھر وہ بھی تھوڑا سا ڈسکریج ہوتا ہے، وہاں وہ گرو نہیں کر پائے تو سیٹلائٹ میڈیا نے ان کو سپورٹ دی تو وہ پھر وہاں کے ہو گئے۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہر آدمی فرحت عباس شاہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 10 کام کریں اور 10 ایسے کریں دن رات لگا کے، پھر بھی اپنی بنیادی شناخت کو آپ بچائے رکھیں،
تو میں بطور شاعر آج بھی میری شناخت جو ہے وہ دوسرے میرے شعبوں سے زیادہ ہے اور مجھے یہ پیاری بھی ہے. تو وسیع کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ وہ سیٹلائٹ میڈیا نے ظاہر ہے کہ عزت بھی دی, شہرت بھی دی, پیسہ بھی دیا, تو جو بطور شاعر ان کا جو تاثر بنا تھا وہ اب ویسا نہیں ہے, اور نہ کام تو ان کا بالکل یعنی کہ قابل ذکر بھی نہیں ہے. جو ادبی حلقے ہیں یا جو تنقید اور تجزیے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ہاں ان کی جگہ نہیں بن سکی. شہرت ہونا الگ ہے, یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ شاعر اگر مشہور بھی ہو اور ساتھ اس کا کام بھی بڑا ہو تو پھر بات بنتی ہے. صرف نہ شہرت سے بنتی ہے اور نہ بالکل کام کر کے کسی کھڈے لائن لگا دے بندہ تو اس سے بنتی ہے. سعد اللہ شاہ صاحب نے زور لگایا ہے, کام ان کا سنجیدہ آیا ہے, لیکن اس میں اب کیوں پیچھے چلے گئے ہیں؟ اس لیے کہ کام میں جتنی جان تھی اتنا وہ رہے, بلکہ شخصیت ان کی اپنے کام پہ حاوی رہی ہے. شاعری پر سعد اللہ شاہ صاحب کی ہمیشہ شخصیت اوپر رہی. تو اب تو بالکل ہی وہ نظر بھی نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ان کی پرائرٹیز بھی بدل گئی ہیں. آفتاب اقبال مسکین مظلوم نہیں ہوتے, جب مجھے یقین کریں کہ ترس آتا ہے. وہ میں ان کے بارے میں میرے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے ان کا جو باطن ہے, ان کا دل ہے, اس کو اللہ تعالیٰ مزید اجلا کرے, شفاف کرے, اچھا ان کو سکون آئے. مجھے لگتا ہے کہ بے چین اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, قابل ترس ہے. اچھا یہ بتائیں کہ شہرت زیادہ اہم ہے یا پھر پیسہ؟ پیسہ بیٹا زیادہ اہم ہے. اگر آپ کے پاس شہرت ہو اور آپ کے پاس کھانا نہ ہو, روٹی نہ ہو, گھر نہ ہو, آپ کے پاس روزانہ کے معمولات کے لیے اخراجات پورے کرنے کے لیے کچھ نہ ہو وسائل, تو وہ شہرت, یہاں بڑے بڑے ہم نے مشہور لوگ جو تھے بیچارے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مرے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائیں, آپ نے انٹرویو کا مجھے موقع دیا باتیں کرنے کا, اور میں نے کیونکہ یہ آپ تھیں تو میں نے وہ باتیں بھی کر دی جو شاید میں کسی اور چینل پہ نہ کرتا. بہت شکریہ آپ.